آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم ایک انتہائی زبردست اور پریکٹیکل کام کرنے والے ہیں۔ ہم سیکھیں گے کہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم پر پائتھون کا مکمل ڈیولپمنٹ انوائرنمنٹ کیسے سیٹ اپ کیا جاتا ہے۔ اور یقین مانیں، یہ صرف چند سافٹ ویئرز ڈاؤن لوڈ کرنے کی بات نہیں ہے۔ ہم دراصل ایک عام سے کمپیوٹر کو ایک شاندار کوڈنگ مشین میں بدلنے جا رہے ہیں۔ اگر ہم کوڈنگ کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہیں تو سب سے اہم چیز ایک مضبوط اور درست بنیاد بنانا ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو آگے چل کر پیچیدہ اور کمال کے پروگرامز لکھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ آج کے ایجنڈے پر ایک فوری نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم انوائرمنٹ کے تعارف سے شروعات کریں گے، پھر ڈاؤن لوڈ اور انسٹالیشن دیکھیں گے، اس کے بعد IDE کنفیگریشن، پھر اس کی ٹیسٹنگ، اور آخر میں کلاؤڈ پر موجود ایک زبردست متبادل یعنی گوگل کولیب پر بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے پہلے سیکشن یعنی پائتھون انوائرمنٹ کے تعارف کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر یہ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ ہے کیا چیز؟ اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو اسے ایک بہترین طریقے سے منظم کی گئی ڈیجیٹل ورکشاپ کی طرح سمجھیں۔ جیسے کسی بھی مکینک کو اپنا کام بہترین انداز میں کرنے کے لیے تمام اوزار یعنی ٹولز بالکل سلیقے سے ایک جگہ پر چاہیے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کوڈنگ کے لیے بھی ہمیں کچھ ضروری سافٹ ویئرز اور ٹولز ایک ہی جگہ پر سیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ کوڈ لکھنا، اسے رن کرنا اور بگز یعنی غلطیوں کو ڈھونڈ کر ٹھیک کرنا انتہائی آسان اور سموتھ ہو جاتا ہے۔ ڈیجیٹل ورکشاپ کا کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے سیکشن کی طرف، جو ہے پائتھون کی ڈاؤن لوڈنگ اور انسٹالیشن۔ پائتھن حاصل کرنا واقعی بہت ہی آسان کام ہے۔ ہمیں سیدھا python.org پر جانا ہے۔ وہاں مین مینیو میں ہی ڈاؤن لوڈز کا سیکشن بالکل سامنے نظر آ جائے گا۔ وہاں ہمیں اپنے آپریٹنگ سسٹم یعنی ونڈوز کے حساب سے پائتھن کا بالکل لیٹسٹ ورژن مل جائے گا، جیسے کہ پائتھن 3.13۔ بس اس بٹن پر کلک کرنا ہے اور انسٹالر کی ڈاؤن لوڈنگ اسی وقت شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہاں ذرا دھیان دیجیے گا۔ جب ہم اس ڈاؤن لوڈ کی گئی فائل کو اوپن کر کے انسٹالیشن شروع کریں گے تو ایک ایسا مرحلہ آئے گا جو کہ لٹرلی اس پورے پروسیس کا سب سے اہم سٹیپ ہے۔ اسکرین پر نیچے کی طرف ایک چھوٹا سا باکس نظر آئے گا جس پر لکھا ہوگا ایڈ پائتھن ٹو پاتھ۔ اس باکس کو چیک کرنا ہمارا گولڈن رول ہے، اسے کسی صورت مس نہیں کرنا۔ اگر ہم نے اسے چیک نہ کیا تو ہمارے کمپیوٹر کی کمانڈ لائن کو پائتھن ملے گا ہی نہیں اور بعد میں عجیب و غریب ایررز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے کلک کو ہرگز نہیں بھولنا۔ بس وہ پاتھ والا باکس چیک کرنے کے بعد سب کچھ بہت سمپل ہے۔ ہمیں صرف انسٹال ناؤ پر کلک کرنا ہے۔ پھر ایک پروگریس بار چلنا شروع ہو جائے گا جو بتائے گا کہ پائتھن کی چیزیں ہمارے سسٹم میں کاپی ہو رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ بار 100% مکمل ہو جائے تو سامنے ایک کلوز کا بٹن آ جائے گا۔ اسے دباتے ہی ہماری پائتھن کی کور انسٹالیشن کامیابی سے مکمل ہو جائے گی۔ کتنا آسان تھا نا؟ پائتھن تو ہم نے انسٹال کر لیا۔ اب چلتے ہیں سیکشن 3 کی طرف، جہاں ہم اپنے IDE یعنی کوڈنگ والی ورکشاپ کی کانفیگریشن کریں گے۔ اب دیکھیں، پائتھن تو مشین کے اندر آ گیا، لیکن کوڈ لکھنے کے لیے ہمیں ایک انٹرفیس تو چاہیے نا۔ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں IDE یعنی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ۔ مارکیٹ میں VS کوڈ جیسے اور بھی کئی آپشنز ہیں، لیکن ہم یہاں بات کریں گے PyCharm کی۔ یہ جیٹ برینز کی طرف سے آتا ہے اور یہ ایک انتہائی طاقتور ٹول ہے۔ اس کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس کا کمیونٹی ایڈیشن 100% مفت ہے اور یہ نئے سیکھنے والوں کے لیے ایک بہترین چوائس ہے۔ اب اصل گیم شروع ہوتی ہے، یعنی ان دونوں کو آپس میں جوڑنا۔ ہم نے PyCharm انسٹال کر لیا، پائتھن بھی موجود ہے۔ اب PyCharm کو بتانا ہے کہ پائتھن پڑا کہاں ہے۔ اس کے لیے ہم PyCharm کھول کر ایک نیا پروجیکٹ بنائیں گے۔ پھر اس کی سیٹنگز میں جا کر پروجیکٹ انٹرپریٹر ڈھونڈیں گے۔ وہاں ایک چھوٹا سا گیئر آئکن ہوگا، اس پر کلک کر کے ہم ایڈ انٹرپریٹر کریں گے۔ یہاں ہم نے اس فولڈر کا راستہ دینا ہے جہاں ہم نے پائتھن کو انسٹال کیا تھا۔ بس اس کے بعد سیٹنگز کو اپلائی کریں، تھوڑا سا انتظار کریں تاکہ وہ فائلز کو انڈیکس کر لے، اور لیجئے ہماری شاندار ورک سپیس بالکل ریڈی ہے۔ اب جو اتنی محنت ہم نے کی ہے تو اسے ٹیسٹ بھی تو کرنا بنتا ہے نا۔ تو آئیے سیکشن 4 میں اپنے اس نئے سیٹ اپ کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ یقین کریں، یہ کسی بھی پروگرامر کی زندگی کا ایک بڑا سنسنی خیز لمحہ ہوتا ہے جب وہ اپنا پہلا کوڈ رن کرتا ہے۔ ہم اپنے نئے پروجیکٹ میں ایک فائل بنائیں گے، نام رکھ لیتے ہیں test.py، اور اس کے اندر ہم پائتھون کی سب سے مشہور لائن ٹائپ کریں گے، پرنٹ، اور بریکٹس کے اندر انورٹڈ کاماز میں ہیلو پائتھون۔
जैसे ही हम प्ले या रन का बटन दबाएंगे और नीचे स्क्रीन पर अगर हमें हेलो पाइथन लिखा नजर आ गया, तो इसका मतलब है हमने बिल्कुल परफेक्ट सेटअप कर लिया है। हमारा एनवायरनमेंट अब किसी भी चैलेंज के लिए तैयार है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी यानी 5वें सेक्शन की तरफ, जो कि गूगल कोलैब के बारे में है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या हो अगर हमारे पास कोई बहुत महंगा और तेज़ रफ्तार कंप्यूटर ना हो, या शायद हम ये डाउनलोडिंग और पाथ सेट करने के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल कोलैब की सूरत में एक ज़बरदस्त शॉर्टकट मौजूद है। ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल मुफ्त है। बस गूगल पर जाएं, अपने नॉर्मल जीमेल अकाउंट से साइन इन करें और ब्राउज़र के अंदर ही एक मुकम्मल जुपिटर नोटबुक हाजिर है। सारा काम गूगल के पावरफुल सर्वर्स पर हो रहा होता है, हमारी मशीन पर कोई लोड नहीं पड़ता। अगर हम इन दोनों तरीकों का जल्दी से मवाजना करें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। लोकल सेटअप में हमें सब कुछ डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसमें हमारे कंप्यूटर की रैम और प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं, जबकि गूगल कोलैब का सारा काम क्लाउड पर होता है, ज़ीरो इंस्टॉलेशन। लोकल सेटअप में हर नई लाइब्रेरी हमें खुद मैन्युअली इंस्टॉल करनी पड़ती है, लेकिन अगर कोलैब की बात करें तो इसमें डेटा साइंस की सारी मशहूर लाइब्रेरियां जैसे पैंडास और नमपाई पहले से ही मौजूद होती हैं। तो अगर सिस्टम के वसाइल कम है तो गूगल कोलैब वाकई एक लाइफ सेवर है। तो दोस्तों, आज की इस मालूमाती निशिस्त में हमने मिलकर पाइथन डाउनलोड करना सीखा, उसका पाथ सेट किया, एक ज़बरदस्त आईडीई कॉन्फ़िगर किया, उसे रन करके टेस्ट भी किया और एक बेहतरीन क्लाउड बेस्ड मुतबादिल पर भी बात की। अब हमारा डिजिटल कैनवस बिल्कुल तैयार है, औजार हमारे हाथ में हैं। तो अब सोचने वाली बात सिर्फ ये रह गई है कि इस नए और शानदार एनवायरनमेंट में बनने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट आखिर क्या होगा। क्या वो कोई छोटी सी गेम होगी या डेटा साइंस का कोई कमाल का प्रोजेक्ट? फैसला अब आपके हाथ में है। उम्मीद है इस निशिस्त से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, इसे बस यूं ही जारी रहना चाहिए।